دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ ہے اور پہلی 9 چندی جمعرات کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ ایک مٹھی چاول کے دانوں پر یا رزاقو کا یہ خاص عمل پڑھ لینا۔ چاول کا ہر ایک دانہ 1 کروڑ آپ کے لیے لے کر آئے گا۔ آج اللہ پاک سے 300 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ ہے، پہلی 9 چندی جمعرات کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ خدا را آج کے دن کو معمولی مت سمجھنا، یہ وہ قبولیت والا دن ہے کہ اگر آج آپ لوگوں نے یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب ماہ شعبان کی 9 چندی جمعرات آئے اور میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگا لوں۔ خدا لا آج اس برکت اور رحمت قبولیت والی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا، چند منٹ اپنے رب عالم کے لیے نکال لو اور یہ خاص وظیفہ ایک مٹھی چاول کے دانوں پر یا رزاقو کا پڑھ لو۔ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کی 2 تاریخ اور پہلی 9 چندی جمعرات کا دن وہ دن ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 2 تاریخ نہیں بلکہ تقدیروں کو پلٹنے والا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا رد نہیں ہوگی، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو کہو گے پورا ہوگا۔ اور اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدا را آج کی ان قبولیت والی گھڑیوں کو معمولی مت سمجھنا۔ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اور جب اس مہینے کی 9 چندی جمعرات آتی ہے تو یہ دن عام نہیں رہتا، یہ دن برکت والا، رحمت والا بن جاتا ہے۔ وہ دن بن جاتا ہے جن میں بند نصیب کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رزق کی تنگی فراوانی میں بدل جاتی ہے اور زندگی کے اندھیرے روشنی سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ آج ماہ شعبان کی 2 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے پورے سال کی تقدیر کو اپنے فضل سے سنوار دیتا ہے۔ غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو اس کی زندگی سے نکال دیتا ہے اور اسے ایسی زندگی عطا فرماتا ہے جس میں عزت بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ تو اللہ والوں، آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھ لینا۔ یا رزاقو یہ اللہ پاک کا وہ خاص اسماء اعظم ہے جس کو پڑھنے سے رزق کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما جاتا ہے۔ اللہ والوں، جب رازق رب ہے، جب رزق دینا اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے تو پھر کیوں ہم لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ خدا را آج کی ان قبولیت والی گھڑیوں کو ہرگز بھی غفلت میں مت گزارنا۔ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری کائنات بدل سکتا ہے۔ اس لیے آج یہ عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان کی 2 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کا دن آ جائے تو پھر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا، کیونکہ جب ماہ شعبان کی پہلی جمعرات آتی ہے نا، جسے 9 چندی جمعرات کہتے ہیں، پھر یہ دن عام نہیں رہتا۔ اس دن کے اندر رحمتیں، برکتیں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اگر آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو تو اللہ پاک آپ کو 70 لاکھ عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا آج کا یہ عمل پڑھنے کے بعد رب سے رب کی شان کے مطابق مانگنا، اپنی حیثیت کے مطابق سوال مت کرنا۔ اللہ والوں، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ اور اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں،
चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। दुनिया का सबसे खास तरीन और सबसे बेहतरीन वजीफा है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। बस खुलूस नियत के साथ रब की जात पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए इस अमल, इस वजीफे को आप लोगों ने पढ़ना है। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा और इस अमल को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना है। अल्लाह वालों, आजकल शेयर करना बहुत आसान है, एक दो बटन दबाएं तो हजारों लोगों तक मैसेज चला जाता है। और अल्लाह वालों, किसी एक ने भी इस वजीफे को पढ़ लिया, किसी एक ने भी इस अमल को कर लिया तो आपकी पूरी कायनात ही बदल सकती है, पूरी कायनात पलट सकती है। ये कोई आम अमल नहीं, दुनिया का सबसे तेज तरीन वजीफा है। और अल्लाह वालों, अगर आपका ये छोटी सी जो नेकी है, जो आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ शेयर करना है, अल्लाह वालों किसी की मुश्किल हल हो गई ना तो यकीन करो रब आपकी मगफिरत फरमा देगा। इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज माह शबान की 2 तारीख है, 9 चंदी जुमेरात का दिन है। पहले लिहाजा आज की खास दुआ कर लेते हैं, उसके बाद फिर अमल की तरफ चलेंगे, फिर वजीफे की तरफ चलेंगे। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह शबानुल मुअज्जम की 2 तारीख 9 चंदी जुमेरात का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा, उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि माह शबान का महीना रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की एक एक घड़ी रहमतों बरकतों से भरी हुई है, हर घड़ी के अंदर कबूलियत है। तो दोस्तों, आज ये अमल, ये वजीफा बिलखुसूस पढ़ लेना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, शबान का महीना कमली वाले आका का महीना है और इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है। इससे ज्यादा अफजलियत वाली और क्या बात होगी कि ये महीना जिंदगी और मौत के फैसलों का और रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। तो अल्लाह वालों, अमल समझ लें, किस तरीके से पढ़ना है। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हर बंदा कहता है कि हम लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं, पूरे दिल से पढ़ते हैं, यकीन से पढ़ते हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं होता। अल्लाह वालों, हर बंदे की शिकायत तकरीबन यही रहती है। अल्लाह वालों, बेशक हम लोग वजीफा बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, जो तरीक़ेकार है, जो तरतीब है, जो एहतियात है, उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमारी हो ही जाती हैं। जैसे कि दुआ के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं, या फिर हमें ये पता नहीं होता कि हमने एक वजीफा कितनी बार पढ़ा है, यानी तादाद भूल जाते हैं। और फिर हम लोग ये शिकवा भी करते हैं कि हमारा जो है वो अमल काम नहीं आ रहा। अल्लाह वालों, गलती हमारे अंदर है,
غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی شفا چاہتا ہے، کوئی پسند کی شادی چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر کو بنوانا چاہتا ہے، کوئی کسی ناجائز مقدمے میں پھنس گیا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ بے اولاد صاحب اولاد ہو جائے، کسی کی بیٹیاں ہیں وہ بیٹا چاہتا ہے۔ اللہ والو جو حاجت ہے، جو مراد ہے، آج ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ پہلی نو چندی جمعرات کے دن جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، بس اس کو ذہن میں رکھو اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دو۔ ایک مٹھی چاول یا چینی جو آپ کے پاس موجود ہو بس صاف ستھرا لیجئے گا، کسی کے اندر چاول میں کنکر نہ ہو یا کچرا نہ ہو، صاف کر کے لیے گا۔ بے شک ٹوٹا ہوا چاول ہو، کوئی حرج والی بات نہیں، اس کو ایک مٹھی لیں، کٹوری میں رکھ کے اپنے سامنے رکھیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو ایک مٹھی چینی آپ لوگوں نے لے لی، اپنے سامنے رکھ لی، صاف ستھری چینی کا انتخاب کرا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ ذرا اس کو سماعت کر لیں، کیونکہ پہلے نمبر کا جو عمل ہے یہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص اور جلالی اسم اعظم ہیں، یا قہارو اور یا جبارو۔ اللہ والو یا قہارو یا جبارو یہ اللہ پاک کے وہ صفاتی نام ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ پر جتنی مصیبتیں ہیں، آپ پر جتنی پریشانیاں ہیں، آپ کا رزق بند ہے یا آپ کے گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے رزق نہیں بڑھ رہا، تو اللہ رب العالمین آپ کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا یہ خاص نام یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 33 بار کہا ہے، 33 بار ہی پڑھیے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، 33 بار ہی پڑھنا ہے۔ پھر اس چینی پہ دم کر دیں، چینی پہ پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دم کر دیا، دیکھیں چینی پہ دم کرنا ضروری ہے، جب بھی وظیفہ پڑھیں گے چینی پہ دم آپ لوگ لازمی کریں گے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے
کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں جھما جھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بہت ہی خاص اور مبارک نام ہے، یہ اللہ پاک کی صفت بھی ہے جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کے لیے رزق کے نئے نئے راستے کھول دیتا ہے، اور وہ نام کون سا ہے؟ یا رزاقو۔ یا رزاقو یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص اور مبارک نام ہے، اور جب یا رزاقو کو یا محمد کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا رزاقو اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔
या रज़्ज़ाक़ु या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने सिर्फ 7 बार 7 टाइम्स 7 बार पढ़ना है। कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं है, सिर्फ 7 बार पढ़ें और फिर चीनी पे दम कर दें। अब आप लोगों ने उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना है जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब अल्लाह वालों अपने दोनों हाथों को बुलंद करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना शुरू कर दें। जितना मांगना है, जैसा मांगना है आप मांगे। आप मांग मांग के थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आने वाली, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अपने बंदों को देने पर आता है ना, वो ना ही शक्लों को देखता है, ना ही आमालों को देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हम लोग दुआ सही अंदाज में नहीं करते। वजीफा पढ़ते हैं बहुत अच्छे अंदाज में, रो रो कर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन दुआ के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं और बस इतना कह देते हैं, यानी कि रटी हुई दुआएं होती हैं कि मेरे मौला जो मेरे हक में मुझे है वो अता कर दे। वो ठीक है, आपकी दुआ सही है, लेकिन मांगने का अंदाज आना चाहिए। अल्लाह वालों इसी तरीके से कहा नबी पाक ने कि जब भी रब से दुआ करो तो रोते हुए करो, और अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल ही बना लो। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग जब भी दुआ मांगा करें तो इस तरह से मांगा करें कि वाकई जिसे मांगने का हक बनता है। हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस तरह से दुआ कर रहे होते हैं कि यकीन करें, अगर अपने सेठों से, जहां पर हम लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं ना, वहां के जो सेठ होते हैं, अगर उनसे उस लहजे में बात करें तो वो हमें जल्दी छुट्टी भी ना दे। मैं आपसे सही कह रहा हूं। हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से उस एहतराम के साथ बात नहीं करते जैसा करने का हक बनता है। इसीलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, क्योंकि बाअदब जो होता है वो बानसीब होता है, और जो बेअदब होता है वो बदनसीब होता है। इसलिए आज आप लोगों ने लाजमी इस अमल को पढ़ना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इंशाअल्लाहुल अजीज इस अमल को, जो तरीकेकार मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग उस तरीके से पढ़ लेंगे तो आपकी तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियां इंशाअल्लाहुल अजीज मिनटों में हल हो जाएंगी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब देने पर आता है तो फिर वो नहीं शक्लों को देखता है, फिर वो नहीं आमालों को देखता है, वो हमें छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। वो रब की शान करीमी है। तो अल्लाह वालों अब चीनी का क्या करना है? चीनी को आप लोग सदका कर दें, मैं आपको ये कहता हूँ, क्योंकि देखिए सदका ऐसी चीज है जो हमारे गुनाहों को भी माफ कर देता है। अब सदका जो है वो किस तरीके से करना है? मसलन के कोई मीठा बना के गरीबों के घर भिजवा दे तो ये ऐसे भी सदका हो जाता है। और अगर आप लोग चाहते हैं तो किसी चीटियों वगैरह को डाल दे तो इस तरीके से भी सदका हो जाएगा, क्योंकि उनकी दावत हो जाएगी। अब चीटियां कहाँ होंगी ये बताने की तो जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कि कोनों के अंदर मिल जाती हैं, मैदान के कोनों में या कब्रिस्तान के कोनों में बेशुमार की चूटियां आपको मिल जाएंगी। आप वहां पर जो है उनको डाल दें और रब से दुआ करें कि मेरे मौला मेरे इस सदके को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, और आइंदा भी मुझे अपनी राह में सदका करने की तौफीक रफीक अता फरमा। इस तरीके से आप लोग दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस भाई को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।